حق ہے، سچ ہے کہ تلاوت کرنا کس کو کہتے ہیں۔ تو حیران ہو گیا میں دیکھ کے، میں نے کہا ہم تو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، لیکن ہم سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے دیکھا تو تلاوت کا جو ترجمہ لکھا ہوا تھا، اس کا تلاوت یعنی ایک کے بعد پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں، یعنی پیچھے چلنا۔ پھر اس کی مثال سامنے دی گئی، وضحیٰ واللیل اذا سجا، اس یعنی سورج کے پیچھے چاند آ جاتا ہے، چاند کے پیچھے سورج آ جاتا ہے، تلا والقمر اذا تلا، ایسے قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کا نظام، موسم بدلتے ہیں، اس کے پیچھے خزاں آ رہی، پھر بادلوں کا موسم، پھر سردیوں کا موسم، تو ہر موسم کے پیچھے دوسرا موسم تلا چل رہا ہے، آ رہا ہے۔ تو تلاوت ہم کریں تو قرآن پاک کو ہم جو ہے نا کوشش کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہم کوشش کریں سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ یہ جب سورج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، پھر چاند کو جب دیکھتے تھے یہ دعائیں پڑھتے تھے، پھر رات کو دیکھتے تھے تو دعائیں پڑھتے تھے، ان پر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے کہ اس کا چلانے والا کوئی پیچھے کوئی ہے